بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. پس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا. یرا کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا. یہ آیت اپنے سینے میں بہت بڑے مسائل کا حل لیے ہوئے ہے. اس کے اندر بے پناہ نصیحتوں کا ایک ہمالیہ ہے، خزانہ ہے. معاشرے کا ایک سوال اور معاشرے کے حالات کے اوپر اسی آیت کے ذیل سے کچھ باتوں کو سمجھنا ہوگا. سوال یہ ہے کہ معاشرے میں بہو اور بیٹی کے درمیان سخت ترین حالات اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا یہ فرق کیوں ہے معاشرے میں؟ کہیں نہ کہیں لا علمی کی وجہ، جہالت کی وجہ، نادانی کی وجہ، جس کی بنا پر بیٹی اور بہو میں فرق لوگ محسوس کرتے ہیں. پہلا دور بہت زیادہ بڑی بڑی فیملیاں ہوا کرتی تھیں، مکان چھوٹے ہوتے تھے، مگر ایک چیز تھی. چیزا کہ آج کے زمانے کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے، لیکن میں مانتا ہوں کہ گزرا ہوا زمانہ بہت ترقی یافتہ تھا. چند صدیوں پہلے آپ پلٹ کے دیکھیں، چھوٹے سے مکانوں میں کئی جوائنٹ فیملیاں رہا کرتی تھی. گھر چھوٹے تھے، دل بہت بڑے تھے. اور آج بڑے بڑے مکانات ہیں مگر لوگوں کے دل بہت چھوٹے سے ہو گئے ہیں. ایک دوسرے کو قبول کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا آج دکھائی نہیں دیتا. ہمارے لیے نمونے کے طور پہ بہت ساری شخصیات موجود ہیں. شہزادی جناب ام البنین صلوات اللہ علیہا جس مکان میں آئیں، اس علی علیہ السلام کے شریک حیات صدیقہ طاہرہ، اور ان کے جانے کے بعد ان کے فرزندان، بیٹے، بیٹیاں. لیکن جناب ام البنین صلوات اللہ علیہا اپنے شوہر کو لے کر اکیلے رہنے کو پسند نہیں کیا، بلکہ اسی گھر میں رہنے پر فخر محسوس کیا ہے اور ہمیں جینے کا طریقہ بتایا ہے. اور دوسرے، آج کے حالات میں گھر کے اندر موجود ماں باپ ہوں یا ساس اور سسر ہوں، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ کس طرح کی بہو چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، خدمت کرنے والی، ایڈجسٹ کرنے والی، یہی نا؟ اس کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے؟ کس طرح سے کی زندگی ان کے ساتھ گزار رہے ہیں؟ اس کا سب سے چھوٹا سا حل یہ ہے کہ جس طرح سے آپ اپنی بیٹی کے لیے مناسب سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی کے سسرال والے بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کریں، کس طرح سے اس سے گفتگو کریں، جیسا آپ اپنی بیٹی کے لیے محسوس کر رہے ہیں، چاہتے ہیں، وہی سلوک آپ کا اس بہو کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ بہو نہیں ہے، یہ اب آپ کے پاس بیٹی ہے. معصوم کا ایک قول خوبصورت ہے: ماں باپ تین ہیں، والدین ایک جنہوں نے پیدا کیا، دوسرے سسرال، ساس سسر، تیسرے استاد. یہ تین کیوں ہیں والدین؟ جس نے پیدا کیا وہ والد ضرور ہیں،
लेकिन जिसके घर जा रहे हैं वो भी वालिद हैं। ये इसलिए रखा दीन ने ताकि दूसरों की बेटी को दूसरी निगाह से ना देखा जाए, अपनी निगाहों से अपनी बेटी के एतबार से देखा जाए। अल्लाह ने ये रुतबा ससुराल को दिया है कि आने वाली वो तुम्हारी औलाद है, और इन्हें भी बहू को दिया है कि जिस जगह तुम जा रहे हो ये तुम्हारे वालिदैन हैं। उस्ताद वो भी वालिद है। ये वालिद कह करके एक जिम्मेदारी की तरफ इशारा किया है कि जिस तरह से तुम अपनी बेटी की तरबियत चाहते हो, ये बेटी भी दूसरों की नहीं है, ये बेटी इस वक्त तुम्हारे सामने है। अल्लाह ताला हमें नेक तौफीक दे, समझने की हम सबको सलाहियत दे। हज़रात, गुफ्तगू को मैं समेटना चाहता हूँ। माशरे का हल यही है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही नतीजा हमें देखना नसीब होगा। अगर नेकी करते हैं तो नेकी देखेंगे, जज़ा देखेंगे, राहत और सुकून देखेंगे। अगर हम बुराई करते हैं, चाहे तसव्वुर से ही क्यों ना हो, उसका भी रिज़ल्ट हमें देखना नसीब होगा। और दुनिया में लोग इन चीज़ों से गुज़रते हैं कि ये परेशानी क्यों, ये सब इन्हीं वो चीज़ों की वजह से है जिसे हम जानने के बावजूद भी, देखिए हम क्या चाहते हैं माशरे में हम नेकी देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला नेकी देखने के लिए नहीं भेजा है, नेकी अंजाम देने के लिए हमारे सर पे जिम्मेदारी दी है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।